इस दुनिया में कुछ घर ऐसे होते हैं जो कभी खाली नहीं होते। वो घर 15 साल तक बंद रहा मगर वहां रहने वाले कभी गए ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां इंसान और जिन साथ रहते थे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फहद। मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की खौफनाक कहानियों के साथ जुड़े रहें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ जिसका नाम है जिन्नात की हवेली। ये कहानी है 1970 की, फैसलाबाद के करीब एक गांव की, और ये कहानी हमें सुनाती है मरियम। अहमद नाम का एक लड़का था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। अपनी तालीम के सिलसिले में वो कराची चला गया। पढ़ाई में इतना अच्छा था कि डॉक्टर बन गया। घर वालों को उस पर बहुत फख्र था। वहाँ उसको एक लड़की से मोहब्बत हुई जिसका नाम मरियम था। अहमद ने घर पर बताया तो उसके घर वाले मरियम का रिश्ता मांगने गए। जब एक डॉक्टर का रिश्ता आया तो उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। इस तरह मरियम और अहमद की शादी हो गई। मरियम बताती है कि अहमद पेशे के लिहाज से एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था। उसके वालिद की जमीनें और जायदाद थी। उनका आबाई शहर फैसलाबाद था मगर सब भाई नौकरी और पढ़ाई के सिलसिले में कराची मुंतकिल हो चुके थे। अहमद ने फैसला किया कि वो अपनी आबाई हवेली में रहेंगे जो पिछले 15 साल से बंद पड़ी थी, और वहाँ जाकर गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। चुनाचे हम उस शहर मुंतकिल हो गए। जब हवेली पहुँचे तो देखा कि वह बहुत खूबसूरत थी। खुली जगह, हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। बाहर एक छोटा सा बाग बना हुआ था और 2 मंजिला इमारत थी। देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। हम उसमें आबाद हो गए। अहमद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन दोनों सिनेमा हुआ करते थे। हम सिनेमा देखने भी जाते और उन्हें शिकार का शौक था तो शिकार पर भी जाते थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हमने एक काम वाली खाला रखी और एक लड़का रखा जिसका नाम जावेद था, जो बाहर से सामान वगैरह लाकर देता था। हवेली के ऊपर वाले हिस्से में एक कमरा खाला को दिया गया और एक जावेद को। एक दिन यूं हुआ कि खाला की जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैं भाग कर गई तो खाला अपने कमरे का दरवाजा पीट रही थी और कह रही थी कि दरवाजा खोलो। मैंने देखा कि बाहर से तो कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी मगर खाला कह रही थी कि देख लो जावेद के काम, ये कभी भी शरारतों से बाज नहीं आता। मैं इसकी माँ के बराबर हूँ और उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मैंने जोर लगाया तो दरवाजा बंद था, जैसे अंदर से कुंडी लगी हो। इतने में जावेद ऊपर से आ गया। उसने कहा क्या हुआ? देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये हरकत उसने की हो, क्योंकि वो खुद परेशान खड़ा था। आखिर मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। जैसे ही विर्द शुरू हुआ दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे बंद ही नहीं था। मैंने खाला को तसल्ली देते हुए कहा कि आप ना घबराएं, कुछ नहीं हुआ। मेरे दिल में शक आया कि शायद यहाँ कोई और मखलूक आबाद है। हमारे घर में एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा जाता था। एक दिन वहाँ से जोर से आवाजें आने लगी। मैं भागकर गई तो देखा कि खाला बहुत परेशान है और भागती हुई आ रही है। आकर मुझसे टकरा गई। मैंने पूछा क्या हुआ? घबराकर बोली वो देखो कमरे में क्या है। वो बहुत घबराई हुई थी और कह रही थी कि वहां ना जाना बेटा। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और कमरे का दरवाजा हल्का सा सिरका कर देखा तो अंदर एक बहुत बड़ा काला सांप था जिससे पूरा कमरा भरा हुआ था। मैं ये देख के घबरा गई और सोचने लगी ये बंद कमरे में कैसे आ सकता है? इसका साइज तो रोशनदान से भी बड़ा था। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और कहा तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता है, जो भी हो हम भी अल्लाह की मखलूक हैं और तुम भी, हमें तंग ना करो। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई और मखलूक है। मैंने खाला को तसल्ली दी और कहा कि देखो यहाँ कोई भी नहीं है, सब साफ है, ये तुम्हारा वहम है। मुझे डर था कि कहीं वो घबरा कर काम न छोड़ जाए, इसलिए मैंने उन्हें तसल्ली दी। हमारे ऊपर वाले कमरे से रोज कुछ न कुछ पकने की खुशबू आती थी, जैसे चावल बन रहे हो, गोश्त पक रहा हो, देग पकने की खुशबू आती थी। एक दिन खाला कहने लगी कि साथ वाले बहुत मजे के खाने बनाते हैं, बहुत खुशबू आती है। मैं समझ गई कि ये साथ वाले नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आती है। मैंने कहा हाँ खाला ऐसा ही है। मैंने ये सब अपने शोहर को बताया तो उन्होंने कहा पागलों जैसी बातें ना करो, पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब इंसान का वहम होता है, जो वो सोचता है वैसा ही महसूस करता है। वो मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन मेरे शोहर कहने लगे कि मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तुम घर को कुंडी लगा लो, मैं बैठक के दरवाजे से अंदर आ जाऊंगा। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए और तुम डिस्टर्ब ना होना। उन दिनों खाला और जावेद अपने घरों को जा चुके थे। घर बिल्कुल अकेला था। मुझे एकदम आवाज आई जैसे बैठक में कोई बातें कर रहा हो। मुझे लगा मेरे शोहर आ चुके हैं। कप और पिर्च की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पिर्च पर कप रखता है। मैं वॉशरूम के लिए उठी तो आवाजें वैसे ही आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा तो अंदर कोई नहीं था।
اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ میں دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، آپ دوستوں کو چھوڑنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، کون سے دوست، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تو پھر وہ کون تھے؟ احمد نے کہا، تم نیند میں ہو، چلو جا کر سو جاؤ۔ اگلی صبح میں خالہ کے کمرے میں گئی اور ان کی چارپائی پر لیٹ گئی، ایسے جیسے ہوش میں نہ ہو۔ جیسے ہی میں لیٹی، مجھے ایسے لگا جیسے زلزلہ آ رہا ہو اور چارپائی ہل رہی ہو۔ جب میں نے غور کیا تو چارپائی ہوا میں تھی اور چھت سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ میں اب پورے ہوش میں آ چکی تھی اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور قرآن پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی گئی، چارپائی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی۔ جیسے ہی وہ زمین پر آئی، اس کے نیچے سے ایک خوفناک بلّا نکلا جس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں، جسم پر گھنے بال تھے، رنگ کالا سیاہ تھا اور بکری کے بچے کے برابر سائز تھا۔ وہ چارپائی کے نیچے سے نکل کر جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑا دور جا کر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا جیسے مجھے وارننگ دے رہا ہو، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس مخلوق کا مقابلہ کروں گی۔ جو بھی مخلوق ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے مجھے 3 بچے عطا کیے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، امی میں باہر کھیلنے جا رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں بیٹ تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا، زیادہ دیر نہ لگانا۔ جیسے ہی وہ گیا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا اور ہاتھ میں بیٹ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا، کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہو؟ اتنے میں خالہ بولی، کس سے باتیں کر رہی ہو، وہ تو ابھی کھیلنے گیا ہے۔ تب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کا روپ دھار کر کوئی اور آیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، مجھے لگا وہ آ گیا۔ اب گھر میں مجھے آوازیں آنے لگیں جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہو۔ سفید کپڑوں میں ملبوس سایہ جس سے آر پار دیکھا جا سکتا ہے گزرتا دکھائی دیتا۔ شیشے میں دیکھتی تو شیشے میں وہ نظر آتا۔ ایک دن میں باہر گئی تو دیوار پر وہی بلّا مجھے گھور رہا تھا۔ ایک دن جمعہ آیا۔ میرے شوہر بچوں کو ساتھ لے کر جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے کپڑے دھو لوں تاکہ وہ آ کر تیار ہو سکے۔ جیسے ہی میں کپڑے لے کر کپڑے دھونے والی جگہ پر گئی، گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، پائل چھنکنے کی آواز آ رہی ہو جو میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت جس کے ساتھ 2 بچے تھے میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، یہ ہمارا وقت ہے کپڑے دھونے کا، تم لوگ یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے بہن، تم دھو لو، میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم نے مجھے بہن کہا؟ ٹھیک ہے، میں بھی بہن ہونے کا حق ادا کروں گی۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کپڑے دھونے اور پانی چلنے کی آواز آتی رہی۔ میں سنتی رہی۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے وہاں سے جاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ لوگ چلے جائیں، میرے شوہر کو نہانا ہے۔ فوراً آوازیں بند ہو گئیں۔ میرے شوہر تیار ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے، میں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب یوں ہوا کہ جب بچے اسکول چلے جاتے اور میرے شوہر کام پر چلے جاتے تو وہ مجھے کہتے کہ دروازے کو لاک کر لینا۔ میں دروازہ لاک کر لیتی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ جب وہ جاتے تو ایک لڑکا باہر کھڑا دیکھ رہا ہوتا۔ ایک دن وہ جلدی میں تھے، گاڑی سے آواز دی کہ دروازہ لگا لو۔ جیسے ہی میں دروازہ لگانے گئی، وہ لڑکا دروازے کے پاس تھا۔ اس نے دروازہ پکڑ لیا۔ میں جتنا زور لگا رہی تھی بند کرنے کے لیے، وہ اتنی ہی طاقت سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے شوہر کے روپ میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ اسے آنے دو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ چھوڑا، اس نے لڑکے کو پکڑ لیا اور انسانی طاقت سے کہیں زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ لڑکا جتنی زور سے بھی چیختا، اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ آخرکار اس نے زوردار تھپڑ مارے اور اس کو باہر پھینک دیا، دروازہ بند کر دیا اور خود غائب ہو گیا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ساری زمینیں اور جائیداد بیچ کر کراچی چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں ساری فیملی آباد ہے۔ میں نے اس حویلی کا ایڈوانس لے لیا ہے اور میں اسے بیچ رہا ہوں۔ میری کراچی کی ٹکٹ ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ٹرین میں بٹھانے گئے۔ جب میں ٹرین میں بیٹھی تو ایک لڑکا ہمارا پیچھا کر رہا تھا، شاید چوری کی غرض سے۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت جس نے برقع پہنا ہوا تھا اور ایک مرد 2 بچوں کے ساتھ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میرے بولنے سے پہلے اس مرد نے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے شوہر آئے تو کہنے لگے، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے بتایا، یہ وہ جنات ہیں جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آیا۔
آخر وہ عورت بولی ہاں یہ ہماری بہن ہے، اس کا خیال رکھنا، ہم کبھی ظاہر نہ ہوتے اگر وہ لڑکا چوری کی نیت سے نہ آتا۔ یہ کہہ کر وہ ٹرین سے اتر گئے۔ میرے شوہر فوراً ان کے پیچھے بھاگے۔ یہ کیسی باتیں کر کے جا رہے ہیں؟ مگر ابھی چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے، وہاں جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ٹرین چل پڑی۔ میرے شوہر نے دیکھا کہ میں ان کو ہاتھ ہلا رہی ہوں اور ان کے پیچھے بھی کوئی ہے جن کو میں ہاتھ ہلا رہی ہوں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی فیملی پیچھے کھڑی تھی۔ دوبارہ میری طرف دیکھا اور اسی پل میں پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہی یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں کراچی آ گئی اور ہم نے وہ حویلی بیچ دی۔ اس کے بعد وہ فیملی کبھی نہیں آئی اور نہ کوئی ملاقات ہوئی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ صبح اور شام 5 دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اس سے حصار بن جاتا ہے اور ایسی مخلوق قریب نہیں آتی۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلی خوفناک سچی کہانی کے ساتھ۔